السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جن بابا نے جانا ہے وہ چلے جائیں، جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ رات کافی گزر چکی ہے، آپ تھک چکے ہیں۔ اگر میں آپ کی تھکاوٹ اتار سکا تو باتیں کرتے رہیں گے، آپ تھک گئے تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ حضور ٹھیک ہے قبلہ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا آپ پہ درود پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے برادر محترم جناب محمد شہزاد سلطان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شہزاد سلطان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان کی تقریر کا آدھے سے زیادہ حصہ اس بات پر تھا کہ جناب شہزادہ حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، بڑی تکلیف کی کیفیت تھی۔ حضور ایک کیفیت اس وقت میں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا ایک بات کی وجہ سے، اور وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ برادر جو ہمارے ساؤنڈ چلا رہے ہیں تھوڑا سا آواز کھول دیں تاکہ میں ان سے بھی مخاطب رہ سکوں، تم سے بھی مخاطب رہ سکوں۔ ہمارے ایک استاد محترم حضور شیخ الحدیث عبدالعزیز صاحب مصر میں استاد ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ مصر کے ایک شہر طنطا کے رہنے والی ہیں۔ حضور اب یہ کیفیت اور جو ہمارے بھائی کی بات تھی، میں اس کیفیت کے ذریعے سے ان کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری کیفیت کیوں اور کیا تھی وہ خود سمجھیے گا۔ عبدالعزیز صاحب فرماتی ہیں، یہ ان کی یوٹیوب پر بات موجود ہے عربی زبان میں، اگر آپ سننا چاہیں تو میں لنک بھی شیئر کر سکتا ہوں اور سنا خود رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بچہ آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ استاد محترم آپ کو میری اماں بلا رہی ہے۔ بچے کی عمر 8 10 برس 12 برس تھی۔ میری اماں آپ کو بلا رہی ہے۔
فرماتے ہیں میں اٹھا, اس بچے کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چارپائی پہ ایک مائی لیٹی ہوئی ہے, عمر ڈھل چکی ہے, اس کے وجود میں اتنی سکت نہیں کہ اٹھ کے آنے والے کا استقبال کر سکے. وہ مائی پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت بیمار ہوں, شفا چاہتی ہوں, بیمار ہوں, شفا چاہتی ہوں. اچھا اماں تو بیمار ہے, تجھے شفا چاہیے, کس اسپتال میں لے کے جاؤں؟ تنتا کے کسی بڑے شہر میں لے جاؤں؟ نہیں. قاہرہ چلیں؟ نہیں. اچھا اماں کسی دوسرے ملک علاج کروانے جانا ہے؟ نہیں پتر, کہیں نہیں جانا. اماں تجھے بیماری کیا ہے, مسئلہ کیا ہے کہ تو بیماری کی شفا چاہتی ہے؟ تو وہ مائی کہنے لگی, اب مائی کا جواب سننا, وہ مائی کہنے لگی کہ بیٹا آج 3 راتیں گزر گئی ہیں, ہر رات آقا آتے تھے, آقا کو نہیں دیکھا. آج 3 راتیں گزر گئی, آقا کو نہیں دیکھا. بلایا اس لیے ہے بارگاہ رسالت میں سفارش کر دو, آقا دیدار کروا جائیں, آقا دیدار کروا جائیں, آقا تشریف لے آئیں, آقا کی زیارت ہو جائے. یار جسے 3 راتیں مصطفیٰ نظر نہ آئیں, وہ بیمار پڑ جائے, اس کی جان پہ بن آتی ہے. جو خون بھی مصطفیٰ کا ہو, جو پلا بھی مصطفیٰ کی گود میں ہو, جسے اٹھایا بھی مصطفیٰ کریم نے ہو, جسے کبھی مصطفیٰ اپنے سینے پہ لٹا لیں, کبھی اپنی گودی میں اٹھا لیں, عمر دیکھ کے کہے کہ یہ کتنے خوبصورت شہزادے ہیں جن کی اتنی عظیم سواری ہے. آقا فرمائے نہیں, انہیں نہ دیکھو, سوار کو دیکھو, سوار کتنے سے, ان کی کیفیت کیا تھی. اب آپ اسی وقار بات اس طرف لے جائیں گے تو یہ تو ساری محبت کی باتیں ہیں, بڑھتی چلی جائیں گی. آگے ہم چلتے ہیں. میں نے سورہ شورا کی ایک آیت پڑھی ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے. میرا کریم خالق ارشاد فرماتا ہے, جی اردو دی سمجھ نہ آوے تے دسنے دویں بولیاں رلا لی سے. پنجابی مجھے بولنا تو آتی ہے لیکن میں پنجابی میں تقریر نہیں کرتا, کوشش کرتے ہیں چلیں مکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سونیاں سنیا دے انہاں سارے, سنیا دے انہاں سارے انو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, سوائے گھر والوں کی مودت کے. اچھا پہلا لفظ ہم نے آیت کا کیا پڑھا؟ کل. سارے ذرا بولیں قرآن کو. پہلا لفظ ہم نے پڑھا ہے کل. اس کا معنی آپ کوئی ترجمہ اٹھا لیں, کوئی عالم سن میں سارے کہتے ہیں اللہ نے کہا محبوب آپ کہہ دیجئے. لفظ کل میں 2 ذاتیں آ گئی. لفظ کل میں 2 ذاتیں, ایک حکم دینے والی ہے, دوجی سنیا دیوان والی ہے. ایک امر دینے والی ہے, ایک حاکم میں جڑا حکم پہ دیندہ ہے کہ سونیاں تو میرا سنیا پڑا. چاہ سمجھ آ گئی یہ بات. ایک اللہ کا امر ہے, دوسرا مصطفیٰ کا پیغام ہے. جہاں تک بات سمجھ آ گئی آگے چلیں. ایک اللہ کا امر ہے, ایک اللہ کا حکم ہے, اس حاکم کا حکم ہے کہ کل سونیاں 10 جا. وہ حکم دے رہا ہے یا اللہ یہ تو ہو گیا تیرا امر کہ تو حکم دے کر اہل بیت کی محبت سکھاتا ہے.
یار جے تھک پہ ہو تو چھاڑ دینے ذرا سارے کر سبحان اللہ آکھو ذرا اچھی آواز نہ لاکھو نا سبحان اللہ. میں کل یہ حدیث پاک پڑھی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جڑا سبحان اللہ آدھے امام طبرانی نے اس نو اپنی موجم الاوسط دے اندر لکھے ہے جڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے ترے کلمے پڑھ دے نا رب او دے انہاں ترے کلمیاں دے بدلے ترے درخت جنت وچ لیندا ہے. اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے شب معراج حضور علیہ السلام نو پیغام دیتا ہی کہ محبوبہ اپنی امت نو آکھی سبحان اللہ آدھے رویں رب درخت لیندا راس. اچھا جی بات ہو رہی تھی لفظ کل کی. ایک کل میں امر خدا ہے کل میں امر خدا ہے پیغام مصطفیٰ بھی ہے. یا اللہ صرف تو نے حکم ہی دیا ہے یا عمل بھی کیا ہے؟ اللہ سے پوچھ لیں. ایک طرف اللہ کا امر آتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے مولا فقط حکم دیا ہے یا عمل بھی کیا ہے؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ستھریاں نال پیار کریں گے. قرآن دی آیت دا مانے اللہ ستھریاں نال پیار کریں دے. آج کا موضوع بتا دیتا ہوں ابھی سے. ہم نے اللہ سے آج تک اللہ سے لے کر کے آج تک 14 صدیوں میں شان اہل بیت بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ نے حکم دیتا حکم کے دیتا مودت کرو پیار کرو. دوجے لامے رب تیرا عمل کیے مولا تیرا کام کیے کرتا کیے. رب کریم نے ارشاد فرمایا میں ستھریاں نال پیار کرے نا. یا اللہ اے ستھرے کون ہیں؟ یا اللہ اے ستھرے کون ہیں؟ توڑا دلہ دے قرآن پڑھئے. یا اللہ اے ستھرے کون ہیں؟ سورہ احزاب 22واں سپارہ رب ارشاد فرمان دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے ستھرے قیامت تائیں نبی دے گھر آ لے. اللہ پیار کریں دے. اب دو چیزیں آ گئیں. ایک اللہ کا امر ہو گیا ایک اللہ کا عمل ہو گیا. اللہ کا امر کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. اللہ کا حکم کیا ہے اہل بیت سے محبت کی جائے. اللہ کا عمل کیا ہے اللہ خود اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اچھا جی اب اس لفظ میں دوسری ذات کون سی تھی؟ تون گالی یاد ہے؟ دوئی ذات کیڑی ہے ذرا بولو. مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. اب دوسری ذات کون سی تھی؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا قول بھی ہے یعنی حکم بھی ہے امر بھی ہے اور عمل بھی ہے. اللہ کا امر بھی تھا عمل بھی تھا. مصطفیٰ کا امر بھی ہے عمل بھی ہے. مصطفیٰ کے امر کو سن لیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد. میں نو تقریری ہو جائی ہم دیئے یا میں تے قرآن پڑھ سکنا یا نبی دا فرمان پڑھ سکنا. تو آڈی جے دوڑے سنن دی صلاح ہے تے موڑ نقیب صاحب دی منت کرے نے ہیں. جے قرآن تے حدیث سنن دی صلاح ہے تے سبحان اللہ کو. اب مصطفیٰ کے عمل کی بات کر لیتے ہیں امر کی بات کر لیتے ہیں. آقا کریم ارشاد فرماندے لا یؤمن عبد. کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی. جدن تک وہ اپنے آپ نال ود کے میرے نال پیار کرنا والا نہ ہو جائے. ایمان کی پہلی کسوٹی ایمان دی پہلی گل جڑی رسول اللہ ارشاد فرمائی حتی اکون احب الیہ من نفسی. میری ذات نال اپنی ذات نال ود کے پیار کرنا والا نہ ہو جائے. اگے میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا وَإِطْرَتِي
و اطرتی احب الیہ من اطرتی، اس بندے نو میری اولاد اپنی اولاد نال ود کے پیاری ہوئے. پہلی گل کہ کیتی میری ذات اپنی ذات نال ڈھیر پیاری ہوئے. دوجی گل ارشاد فرمائی اس نو اپنی اولاد نالوں میری اولاد ڈھیر پیاری ہوئے. تری گل آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، انہوں اپنے گھر والے میرے گھر والے ود کے پیارے نہ ہوئے. جتھے ذکر فاطمہ ہوئے یا ذکر حسن ہوئے ذکر حسین ہوئے او دا سر جھکے ہویا نظر آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں. اچھا اس حدیث وچ 5 تن پاک دا ذکر بھی ہے جیڑی ہن میں بولن لگا. گننے تسیں گننے کیسے تساں گننے. آقا کریم ارشاد فرماتی ہیں من احبنی جڑا میرے نال پیار کرے. من احبنی پہلا ہو گیا جڑا میرے نال پیار کرے. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی الحسن والحسین، میرے حسن تے حسین نال پیار کرے. 3 ذاتاں ہو گئی. احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی الحسن والحسین، حسن تے حسین دے نال پیار کرے. وَأَبَاهُمَا انہاں دے باپ دے نال پیار کرے. اچھا مولا حسن دا باپ کون ہے؟ مولا حسین دا بابا کون ہے؟ جیڑا انہاں دے نال پیار کرے. وَأُمَّهُمَا جیڑا انہاں دی اماں دے نال پیار کرے. اگلی گل سنن دا ارادہ ہے. حضور ارشاد فرمایا من احبنی ایک، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ 3، وَأَبُوهُمَا 4، وَأُمَّهُمَا 5، وَأُمَّهُمَا 5. جدن حضور اتھو تک ارشاد فرمایا اگے فرمایا کانا مائیا فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دیہاڑے میرے نال میرے درجے دے وچ موجود ہوئے گا. اچھا حضور ایتھے ایک بڑی عجیب گل ہے. رسول اللہ دا درجہ سارے نبیوں تو بلند، سارے ولیاں تو کتباں تو غوثاں تو یعنی ساری کائنات تو بعد از خدا حضور دا مرتبہ بلند ہے. حضور فرما رہے ہیں کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دیہاڑے میرے درجے میرے نال ہو سی. یا رسول اللہ اے ایڈی وڈی گل تواڈے نال تواڈے درجے وچ کون ہو سکدا ہے نا سوال. سوال سمجھ آ گیا نا تو ہن جواب سنے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس ہوئے عارف علوی صاحب اندر رہ رہے ہیں، کیا عارف علوی صدر ہاؤس وچ کلا رہندا ہے یا دے نال بھی کوئی ہوندا ہے؟ نوکر ہوندے خادم ہوندے نا، او بھی اسے صدر ہاؤس وچ رہندے یا کداں ہور رہندے؟ اجے ہی سمجھ کا ہی نہیں آئی. کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سریا دیتا کہ جتھے سردار حسن نوکر اٹھائیں حضور در اللہ واسے. کانا مائی فی درجتی. اچھا حضور مشکات شریف دی حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا مانو عرض کر دن اماں میرا دل آدھا پہ ہے آج مغرب دی نماز حضور در اللہ پڑھ کے اپنی بھی تے تواڈی بھی مغفرت دی دعا کر لیں. میں اپنی مغفرت دی بھی دعا کرواواں حضور تو آپ دی مغفرت دی بھی دعا کرواواں. آقا علیہ السلام دے غلام نو ماں اجازت دیتی. آپ تشریف لے آئے، مغرب دی نماز پڑھی. حضور نماز دو بعد نفل چنیتے تے بہت لمبے چگیتے 2 4 6 8 10 حضور پڑھ دے چلے گئے حتیٰ وقت عشاء آ گیا. حضور عشاء دی نماز تک نفل ہی پڑھ دے رہے. عشاء دا ٹائم ہو گیا، حضور اگلی نماز پڑھائی. جلے نماز مکی نا تے آپ نے اپنے گھر دارا لیا. آپ گھر دے ٹوڑے راہ دے وچنا حضرت حذیفہ حضور دے پیچھے پیچھے. حضور علیہ السلام ویکھیا کہ کوئی مگر پہ آمد ہے. حضور پیچھے مڑے فرمایا یا حذیفہ تو اے حذیفہ
ہل ترید منک ای شیء، کیا تینوں میں ادھر کسی شے دی لوڑ ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تینوں ہی بخشے تیری ماں نوں ہی بخشے۔ اچھا حذیفہ گھر ماں نال صلاح کیتی ہے، ماں کو سنیہ دے گلے، یا حذیفہ آ کے حضور نو دسے ہے؟ حضور جان دین یا نہیں جان دے؟ حضور جان دین یا نہیں جان دے؟ آقا کریم ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے۔ آقا جڑی عرض کرنی ہے پوری ہو گئی ہے، ہن ہور کے منگا؟ اچھا اجے گل مکائی نہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ ویکھ ہن ایک فرشتہ آیا ہے، ہن ایک فرشتہ آیا ہے، آ کے میں انہوں خوشخبری دیتی ہے۔ اچھا اے او فرشتہ ہے جڑا پہلی ویری زمین تے آیا، آج تک کے فرشتہ زمین تے نہیں آیا۔ جناب حذیفہ عرض کردن آقا اے فرشتہ کیویں آیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جدوں سوال کیتا، میرے کریم نبی ارشاد فرماون لگے اس فرشتے عرض کیتی مالک حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیونا چاہنا، آقا علیہ السلام دی بارگاہ جاؤنا چاہنا، رب نے قبول کیتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندن رب اس نو حکم دیتا ہے انجے نہ وانج میرے مصطفیٰ کو لونجوں میں کوئی تو تحفہ لے کے جا، کوئی تو تحفہ لے کے جا۔ آقا موڑے فرشتہ کیڑا تحفہ لے کے آیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرمایا اے دو تحفے لے کے آیا ہے۔ کتنے تحفے؟ دو تحفے لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ او کیڑے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک تحفہ اے لے کے آیا ہے کہ میرے رب حکم دیتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن تے حسین اللہ نے دونوں شہزادیاں نو جنت دی سرداری عطا کر دی۔ اے پہلا تحفہ ہے۔ آقا تے دعا تحفہ کیڑا لے کے آیا ہے؟ فرمایا وَأُمَّهُمَا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْجَنَّةِ، اللہ نے انہاں دی ماں نو جنت دی سرداری عطا کر چھوڑی۔ اچھا انہاں دی محبت دا امر حضور تو لب گیا یا کوئی نہیں لبیا؟ مل گیا ہے، نیت ہے اگاں چلیے عمل مصطفیٰ کی طرف آ جائیں۔ حضور کا عمل کیا ہے؟ میرے آقا کا عمل کیا ہے؟ امر یہ ہے کہ حضور نے محبت کہ من احبنی و احب ہذین و ابوہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اے ای امر ہون عمل۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی وچ خطبہ دیندے پے ہون تے حسین پاک لڑ کھڑاندے مسیت وچ قدم چ رکھن، حضور خطبہ چھوڑ کے حسین نو سینے نال لا لیندے۔ اے ساریاں حدیثاں جامع ترمذی دے اندر کتاب المناقب وچ موجود ہیں، تہاڈا جویں دل آکھے تسی پڑھدے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہ تے پہ جاندے ہوویں تے حسنین کریمین نظر آ جاویں، حضور سواری تو اتر کے اٹھا کے سینے نال لا لیندیاں۔ آقا کدی موڑھیاں تے چا کے پھردن، کدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سے پیشانی تے بوسے دیندن، کدی فاطمہ تو زہرا نو فرماندن فاطمہ تینوں پتہ نہیں حسین روے محمد نو تکلیف ہوندی ہے۔ اے محبت دی کیفیت حضور محبت کر کے سکھائیے، قیامت تک کے پیغام دیتا ہے کہ ان شہزادیں دی محبت حقیقت وچ ایمان ہی نہیں۔ اب آپ اسی وقار حضور تو بعد کون آن بھلا؟ یار دسو تو صحیح، ادھے آدھے پین آل بیت ادھے آدھے پین صحابہ، میں کہ دی من اہل بیت بھی آن صحابہ بھی آن، انجے گال لے اس گال نو تو منیں دے ہو، صحابہ بھی موجود اہل بیت بھی موجود۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں، توجہ پوری توجہ دے نال گل سنیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری دی روایت ہے، امام بخاری نقل کیتی ہے، مولا علی تے ابو بکر رال کے اثر دی نماز پڑھ کے مسجد چو نکلے، مولا علی نالن صدیق فرمایا آؤ نا آج انجے بازار دا چکر لایا ہوئی۔ اچھا لڑائیاں تے یہ رلے نمازاں کیوں میں پڑھ دے رہے ہیں؟ امام بخاری لکھی ہے روایت، لڑائیاں کیوں ہیں رلے نمازاں کیوں میں پڑھ دے رہے ہیں؟ باندھے اٹھیندے کیوں ہیں؟ کائی لڑائی کائی نہیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر نال نال مولا علی
کٹھے جاندے پیان راہ چ ویکھیا حضرت امام حسن مجتبی پہ کھیڈ دین. حضرت ابوبکر صدیق آپ اگے بڑھے, حضرت حسن پاک نے اٹھایا, سینے نال لایا, مولا علی نے مخاطب کیتا, ارشاد فرمایا علی سن بے ابی مانا علماء تو پوچھ لوے ہے, اے دا مانا یہ ہوندا ہی نہیں بے ابی اس تے میرا بابا قربان ہو جائے, اس تے میرا بابا قربان ہو جائے, میرا باپ قربان ہو جائے. اے آدھا کون پہ ہے یار, بولو تے صحیح. جناب صدیق اکبر بے ابی شبیہم بے نبیجن لیس شبیہم بے علیین, علی سن میرا بابا اس حسن تے قربان ہوئے, میرے مصطفیٰ ورگا ہے, تیرے ورگا نہیں. اے میرے مصطفیٰ ورگا ہے, علی یہ تیرے ورگا نہیں. فضاحک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی مرتضیٰ نے گل سنی آپ مسکراون لگ پے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ تے ارشاد فرماندے صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی. قیامت تک لوگو سنو اللہ دی عزت دی قسم, مینوں رسول دے گھر والے اپنے گھر والے نالوں ڈھیر پیار. اچھا حضور میں اس گل دی تصدیق کسے طریقے تو نہیں پوچھتا, امام باقر تو پوچھ لئیے. امام باقر نو جیڑا جاندا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے گا. اچھا ہن تواڈے وچ کوئی بندہ اے دسے امام باقر ہان کون جاندے تو سارے ہو, صرف اہل بیت اگوں کچھ نہیں پتہ. کربلا دے میدان وچ امام زین العابدین باقی بچے تھے, انہاں دا ہکو پوترے جنوں باقر آدے, انہاں دے بیٹے نو کی آدن امام محمد باقر رضی اللہ تعالی. امام زین العابدین حضرت امام حسین دے شہزادے تے امام حسین نو تے سارے جان دے. اچھا امام باقر اس بات نو نہج البلاغہ دی شرح دے وچ لکھیا ہے, میں ہوں نا نہیں لیا تے اشارہ کر چھوڑے سیانے آپ انہاں لکھے ہے کہ امام باقر تو کسے پوچھیا تواڈا حق صدیق تے عمر چوکھا مارے ہے, آپ نے جواب دیتا اے لوگو سنو اللہ دی عزت دی قسم قیامت تک اگر کوئی ساڈا حق صحیح طرح ادا کر سکے ہے تے ایک دا نام ابوبکر ہے, دوسرے دا نام عمر بن خطاب. ساڈا حق اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سمجھ آئیے گل دی کہ اہل بیت دا اگر کوئی حق ادا کر سکے ہے تو اور کوئی نہیں, ایک ابوبکر ہے, دوجا فاروق اعظم. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آ گیا. گال بڑی توجہ نال سنیا. ایک دن حضرت امام حسین پاک آپ تشریف لے آئے, راہ وچ ویکھیو نہیں حضرت عبداللہ بن عمر ملے جڑے عمر بن خطاب دے پتر ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر پوچھیا حسین پاک آپ کتھے تشریف لے کے جا رہے ہو؟ آپ فرمایا کہ میں تیرے بابا عمر نو ملن جاندا پیا. جواباً حضرت عبداللہ فرماون لگے کہ میں گیا ملن واسطے, آپ کسی میٹنگ وچ مصروف ہن, آپ مینوں اجازت نہیں دیتی تے میں واپس گھر پہ آوینا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ بھی واپس چلے گئے. نماز زور دا وقت ہویا, حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھائی, حضرت حسین پاک نماز پڑھی, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تو بعد حضرت فاروق اعظم شکوہ کیتا کہ شہزادے ہو تسی آج ملن آونا ہی آئے نہیں, تسی ملن آونا ہی آئے نہیں. حضرت امام حسین ساری پچھلی گال سنائی کہ حضور میں این امدہ پیام عبداللہ بن عمر ملے تے انہاں مینوں اے گال کیتی ہے, انہاں فرمایا کہ مینوں اجازت نہیں ڈھئی تے میں پچھا ہٹ پیاں. جس لئے ایک گال سنی نا حضرت فاروق اعظم نے آپ دی اکھاں چوں ہنجو لوڑ پیاں, سیر تو دستار چلائی تے حسین پاک دے قدمے چ رکھ کے نا اینج اپنے وال چ پکڑے تے وال پکڑ کے فرماون لگے حسین سنو
اللہ دی عزت دی قسم عمر دے سر تے اے جڑا تاج ہے اے کسے ہور دی وجہ تو نہیں اہل بیت دا صدقہ رب عطا کیتا ہے. سمجھ آمدی پئی یہ گل دی؟ اجے تک تے میں حضور دے دربار وچوں نکلیا ہی نہیں. اساں 14 صدیاں پوریاں کرنیاں. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جڑا ساڈا نماز روزے دا طریقہ ہے نا، خدا تے یقین کرو جے عبداللہ بن مسعود دیاں حدیثاں کڈ چھوڑو تے ساڈے کول تے نماز دا طریقہ ہی نہیں بچدا. امام اعظم نے اپنی فقہ وچ بڑا حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود تے مولا علی تو لے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود آپ ایک دن ارشاد فرماندے نے، لوگوں سنو، حب آل محمد خیر من عبادت سنت. لوگوں اہل بیت دی محبت دا ایک لمحہ ایک سال دی عبادت تو افضل نہیں. اہل بیت دی محبت دا ایک لمحہ، اہل بیت دی محبت دا ایک لمحہ سال دی عبادت تو افضل نہیں. اچھا صحابہ آخری صحابی دی گل کر کے میں اگلے دور در جانا، چونکہ ہن اگر صحابہ تیرا سا تو مڑ تقریر ساری صحابہ چرا سی. تساں نا ایک سنے ہو سی حضرت ابو ہریرہ دا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے او صحابی ہیں جنہاں ساریاں تو ڈھیر حدیثاں روایت کیتیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام علی مقام ایک دن جنازہ پڑھا کے کدوں ہٹے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کداں مجلس لائی بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین آپ آ کے اتھے بہ گئے. حضرت سیدنا امام علی مقام جدوں تشریف فرما ہوئے نا، جناب ابو ہریرہ ویکھیا کہ آپ چونکہ چل کے آئے ہیں، آپ دے قدماں دے نال مٹی آپ دے قدماں دے بوسے پہ لیندی آئی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدم رکھن، ابو ہریرہ نے اپنی دستار لائی. مسند الفردوس کے اندر حدیث موجود ہے جے دا دل آکھے مسند بزاز دے وچ موجود ہے. میں ایک نہیں 20 حوالے ہونے دے چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ اپنی سیر تو پگڑی لائی تے حسین پاک دے قدموں نو پکڑ کے آپ دے پاؤں صاف کرن لگ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دے قدم صاف کرن لگے نا تے آپ نے اپنے پیر پیچھے ہٹا لے تے عرض کرن لگے، چاچا جان اے کیے تسی اپنی دستار دے نال میرے پاؤں پہ صاف کریں دے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے ایک جواب دیتا. آپ فرمایا، شہزادہ حسین سنو، لو فواللہ لو یعلم الناس، اللہ دی عزت دی قسم اگر اے بندے جان لویں، اگر اے بندے جان لویں من کا ما عالم، جو تواڈی شان میں جاننا، لہملو کا علی رکابہم، موڑ تواڈے پیر زمین تے نہ لگن، لوگاں دیاں گردناں ہون حسین پاک دے پاؤں ہون. جڑی شان، جڑا مقام، جڑا مرتبہ رب تانوں عطا کیتا ہے اور میں جاننا، موڑ لوگ تواڈے پیر بھی کدی زمین تے نہ لگن دیں. اے آئی صحابہ دی اہل بیت نال محبت. پہلی صدی گل سمجھ آ گئی؟ نیت ہے دوئی صدی دے چلیے. امام اعظم دی صدی ہے. امام اعظم نو کوئی جاندا ہے تواڈے وچ؟ ساڈا طریقہ عبادات، طریقہ معاملات، ساری جڑی شریعت دے معاملات ہیں نا، اے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چل دے پین. امام اعظم آپ مجلس وچ بیٹھن انجے وانگ جویں تسی بیٹھے ہو نا، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے. حضرت امام اعظم کھڑے ہوئے، موڑ بہ گئے، موڑ کھلوتے، موڑ بہ گئے، موڑ کھلوتے، موڑ بہ گئے. 8-10 بار انج ہویا. سبق جدوں مکمل ہویا نا تے طالب علماں عرض کیتی، حضور اج کی کیفیت ہے؟ آپ کھلوندے ہے، بہ جاندے ہے، مڑ کھلو جاندے ہے، مڑ بہ جاندے ہے، مڑ کھڑے ہو جاندے ہے، پھر بہ جاونا. حضور اے ماجرا کی ہے؟
آپ فرمایا او سامنے گراؤنڈ وچ نا سیداں دا اقبال کھیڈدا ودائی جدن او سامنے آمدائی امام اعظم کھڑا ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں سامنے آ گیا میں کھڑا ہو جاندا ہوں او دور ہو گیا میں بہ ویندا موڑا گیا کھڑا ہو جاندا ہوں سانو یہ ادب کہیں سکھائے امام شافعی بڑے جلیل القدر عالم آپ نے فقہ دی پہلی جامع ترین کتاب لکھی ہے جیسے اصول فقہ نو جمع کیتا ہے آپ ارشاد فرماندے یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اے اہل بیت رسول تواڈی محبت رب جڑا قرآن نازل کیتا ہے اسے ساتھے فرض کر چھوڑی ساتھے تواڈی محبت اللہ نے بذریعہ قرآن فرض کر چھوڑی ہے یکفیکم من عظیم الفخر انکم تواڈے فخر واسطے ہے کتنی وڈی گل ہے کتنے فخر والی بات ہے کتنی عظمت والی بات ہے کہ ملم یصلی علیکم لا صلاۃ علی کہ جڑا تواتھے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی نہیں ہوندی امام شافعی دا زمانے دوجی صدی ہجری امام اعظم دا بھی ذکر کر لیا امام شافعی دا بھی ذکر کر لیا حضرت مالک بن انس تو کسے پوچھے مدینہ کیوں نہیں چھڑیں دے آپ فرمایا میرا دل آدھا ہے حضور دے قدمیں چ موت آ جائے حضرت امام مالک آپ نو لوگاں نے آنکھا کہ اے کعبہ ایڈا پد کوئی نہیں تسی ہر سال حج کر سکتے ہو مکے کیوں نہیں ہوئیں دے حج کرن واسطے حیاتی پوری ہکو حج کیتا ہی نہیں امام مالک فرماویں لگے فواللہ رائیت ربی میں جملہ بولن لگا جے جاگ دے بیٹھے ہوتے ہون میں ویک سک کیویں چوپ راندے ہو امام مالک فرماندن فواللہ رائیت ربی فی شکک المدینہ اللہ دی عزت دی قسم میں رب نو مدینے دیاں گلیاں چ ویکھیا ہے میں رب نو مدینے دیاں گلیاں چ ویکھیا ہے میں کیویں مکہ ٹر جاواں اب آپ اسی وقار 3 صدی آ گئی امام ترمذی دا زمانے آپ دی کتاب حضور جڑی آپ دے نال آخری ملاقات جھنگ ہوئی آئی نا او دے وچ میں استاداں نو علامہ صاحب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے کہ ایک کتاب میری مرضی تے لے کے رکھ لو کتاب دا نام ہے شمائل ترمذی آپ دیاں 2 کتاباں ایک شمائل ترمذی ہے ایک جامع ترمذی ہے بعض علماء نے جامع تے شمائل دونوں نو رلا چھوڑے ہے بعض وکھرا وکھرا رکھے ہے امام ترمذی اپنی ہی کتاب دے بارے خود فرماندن کہ جڑی میری یہ کتاب ہے نا جدے گھر وچ موجود ہوئے اور او اونوں کھول کے پڑھدا ہوئے اونوں مبارک ہوئے رسول اللہ دے نال گھر وچ گلاں پہ کریندے امام صاحبی نے بھی یہی بات لکھی ہے اور شمائل ترمذی دے بارے میں جڑی انہوں گل کیتی ہے تانوں بھی یاد پیا لے لوے ہے ایڈی مانگی کتاب کا ہی نہیں اللہ کدی تانوں توفیق دتی نا تے کتاب پڑھے ہے ضرور اے دے وچ صرف یہ لکھیا ہے میرے آقا ہان کی ہو جائے اچھا شمائل ترمذی اس کتاب دے بارے محدثین کہندے من قرأ شمائل المحمدیہ وتدبر فیہ جڑا شمائل محمدیہ پڑھے تے اس وچ غور کرے نا اینو سمجھے حضور دی کیفیات نو اپنے اتے لے آون دی کوشش کرے فبشر ہو برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نو حضور دی زیارت دی مبارک ہوئے ایڈی سونی کتاب ہے اے دے وچ امام ترمذی حدیث لے آمدن آپ فرماندن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبونی بحب اللہ میرے نال محبت کرو اس واسطے کہ تسی رب نال پیار کریں دے اچھا حضور نال محبت کیوں کرنی ہے اسی رب نال پیار کرنی ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور میری اہل بیت نال اس واسطے پیار کرو جو میرے نال پیار کریں دے ہو قیامت تک سنے آدھے چھوڑیا امام ترمذی نے کہ لوگو رب دی محبت مصطفیٰ دی محبت تے حسنین کریمین دی محبت ایمان ہے اچھا حضور چوتھے زمانے چلنے ہوں گل تقریر نو مکاون والی لامے لے آویے گل بہوں ودی پئی ہے امام دہلوی دا زمانے آپ فرماندن جس دل وچ محبت اہل بیت نہیں
یاد رکھو اس دل وچ کدی ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. جس دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں اس دل وچ ایمان دا داخلہ ہی ممکن نہیں. 5ویں صدی امام ابن عربی دا زمانہ ہے, فتوحات مکی آپ دی کتاب ہے. آپ فرماندے حضور دے گھر والے دی محبت رب نے بندے تے واجب کر چھوڑی. حضور اسی 5ویں صدی تائیں پہنچ آئے ہیں. 6ویں صدی امامی زمخشری آئے. آپ نے ایک واقعہ لکھا بڑا طویل. آپ فرماندے مدائن فتح ہویا, مال غنیمت آیا, دربار فاروقی حضرت عمر بن خطاب بیٹھن. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیتا. شہزادہ حسن نو بلایا, فرمایا پتر حسن اے 1000 دینار تیرے. پھر شہزادہ حسین نو بلایا, فرمایا پتر حسین اے 1000 دینار تیرے. مڑ سدے عبداللہ اپنے پتر نو, اریا عبداللہ آیا, فرمایا پتر اے 500 دینار تیرے. حضرت عبداللہ بن عمر بولے ابا میں امیر المومنین دا پوترا, بادشاہ وقت میرا باپ ہے, 99,000 دیتے ہی نے, مینوں 500 دین دیو, اے کیوں؟ سمجھ آمدی پئی ہے؟ مینوں 500 دین دیو, 99,000 دیتا ہی نہیں. امام زمخشری فرماندن حضرت فاروق اعظم اپنے پتر نے مخاطب کیتا, فرمایا عبداللہ جانا حسین دی ماں فاطمہ ورگی کائنات وچ کوئی اماں تے لیا, حسین دے بابے علی ورگا کوئی بابا تے وکھا, حسین دے نانے محمد ورگا کوئی نانا تے وکھا. جے تینوں کوئی اوہ جیا لب جائے تے مڑ میں تینوں 1000 دے چھوڑے ساں, نہ لبے تے مڑ یاد رکھی حسن تے حسین ورگا کوئی نہیں. اچھا یہ حدیث بعض علماء نے یہ آکھے ہے کہ روایت ضعیف ہے, بعض آکھے ہے ہی کائنہ مکر گین. مان لئی تو اڈی بھی امام زمخشری نے شاید غلط لکھ چھوڑے ہو سی. حضور علیہ السلام دی گل تے مان لئی, حضور دی تے مان سکی دی. مسند فردوس دے اندر حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام ایک دن مسجد چ باہر نکلے, سجے موڈے تے حسن مجتبی بٹھائے ہوئے, کھبے تے حسین مصطفیٰ بٹھائے. آقا کریم دو میں شہزادیاں نو کندھے تے بٹھا کے باہر آئے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگو سنو, جان دے ہو یہ دوویں کون ہیں؟ جان دے ہو یہ دوویں کون ہیں؟ حضور آپ دس چھوڑو. آقا نے فرمایا انہاں دی ماں, انہاں دا بابا, انہاں دا نانا, انہاں دی نانی, انہاں دا چاچا. پوری حدیث تانوں سارے رشتیاں دا پتہ ہے. حضور ایک رشتے دا نام لیا, پھر فرمایا کلہما فی الجنہ, انہاں دے سارے جنتی ہیں. اچھا سارے دی جدوں جنت دی بشارت دے چھوڑی, اگلی گل ہن تواڈے واسطے ایک صحابی ہاتھ چ بننے عرض کیتی, اے حدیث تے لفظ نے, صحابی ہاتھ بننے چاہتے عرض کیتی حضور اے سارے جنتی ہیں, اسی کدے ونجائیں, اسی کے کریے, کوئی ساڈے واسطے بھی شے ہے, سانو بھی کچھ دے سو. آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو, وَأَحَبَّهُمَا جڑا ان دوواں دے نال پیار کرے فل جنہ اوہی جنتی. تسی سارے کیوں آئے ہو؟ حسنین کریمین دی محبت چاہے بیٹھے ہو. تو حضور تواڈے واسطے بھی بشارت دیتی ہے, جس نو حضور جنت دی بشارت دیتی ہے وہ تے سبحان اللہ. یار بہوں تھکے بیٹھے ہو. اب آپ اسی وقار ٹائم بہوں اگاں جاندہ پہ ہے. 7ویں صدی ہجری امام فخر الدین رازی بڑے جلیل القدر امام ہیں. آپ فرماندے لوگو مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جڑا اہل محمد دی آل محمد دی محبت چ مر جائے رب اس نو شہادت دا درجہ عطا کر دے. اچھے بڑی طویل حدیث ہے, میں چھوٹا جہا حصہ. آپ اگے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو, جڑا انہاں دی محبت وچ مر جائے رب اس دی مغفرت فرمائے گا. من مات علی حب آل محمد مات تائبا, جڑا انہاں دی محبت وچ مر جائے او تائب مرے ہے. اور
اس حدیث دے وچوں آخری گل کر کے اگلی صدی دے ٹریے آپ فرماندے ہیں ہر بندے دی یہ خواہش ہے ایمان تے موت آوے. حضور ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد جڑا آل محمد دی محبت وچ مر جائے مات مومن مستکمل الایمان. حضور فرمایا ان میری طرفوں ایمان دی سلامتی دے نال مرن دی مبارک ہوگی. اب آپ اسی وقار 8ویں صدی حضرت امام نصفی دا زمانے آپ تو کسی سوال کیتا کہ اے دسو اے جدی مودت کو لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ جدی مودت دار رب حکم دیتا ہے او کون ہیں؟ آپ ارشاد فرمایا قرابتو کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتن. حضور تو سوال ہویا کہ سونیاں اے دس نا جے دی مودت ساتھے رب واجب کیتی ہے او کون ہیں؟ امام نصفی فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما ایک علی یہ دوجی فاطمہ تے نال انہاں دے دوویں شہزادے ہیں. اچھا امام ابن حجر اسقلانی دا بھی یہی زمانے میں آپ دی بارگاہ وچ بڑی واری حاضر ہویا. آپ ایک گل لکھیے آپ فرمایا کہ حسنہ تے سیئہ عربی دے دو لفظ ہیں حسنہ دن نیکی نو تے سیئہ دن برائی نو اور ایہ گل 9ویں صدی دے امام سالبی بھی کیتی ہے 8ویں دے بھی تے 9ویں دے بھی دوواں صدیاں دی ہکے چ گل مکاواں. آپ تو کسی سوال کی تو حضور دسو نیکی کیے تے برائی کیے نیکی کیے تے گلاں یاد ہوندیاں راسیں. آپ ارشاد فرمایا الحسنۃ ہی المودۃ اہل البیت نیکی در حقیقت اہل بیت دی مودت دا نام ہے. والسیئۃ ہی التی بغض اہل البیت تے برائی در حقیقت اہل بیت دے نال بغض دا نام ہے. قیامت تک چنگیائی تے بھڑیائی دی وانڈ کر چھوڑی نیکی تے برائی دی وانڈ کر چھوڑی کہ نیکی ہوئے جڑی اہل بیت دی محبت چوے برائی ہوئے جڑا اہل بیت دے نال بغض کیتا جائے. اب آپ اسی وقار 10ویں ہجری امام شاہرانی مینن کبرا آپ فرماندے کہ لوگو اللہ دی عزت دی قسم رب میں تھے بڑے احسان کیتے پر ایک احسان ہی ہو جائے کہ جس احسان تے میں ساری حیاتی سجدے چ رہواں تے موڑ بھی او دا حق ادا نہیں ہوندا. حضور او احسان کیڑے آپ فرمایا رب مینوں اہل بیت دی محبت عطا کر چھوڑی. اہل بیت دی محبت او احسان ہی جڑا جس احسان دے بدلے چ مردے تائیں سجدے کریندا رواں نہیں مکدا. امام ابن حجر مکی دا زمانہ آ گیا آپ دا زمانے 11ویں صدی ہجری. حضور ہوں تقریر ساری مک گئی ہے با ان دی اخیر لیاں 2-3 گلاں جے تساں جاگ کے سن لیاں تے مڑ گل مک گئی. امام ابن حجر مکی دا زمانے بادشاہ وقت دا دربار لگا میرے جے کو مولوی اتھے جا بیٹھا. مولوی نو اپنے علم تے بڑا مان ہے میں بڑا وڈا عالم ہاں یہ وہ. ایک پیر صاحب شاہ صاحب آئے بادشاہ سادات دی تکریم کر دئی شاہ اور انہوں مسند دے چھوڑی. ہون علامہ صاحب دا ایک رنگ آوے ایک جاوے او پتہ نہیں کی ہو جائے انہوں اتے بہا چھوڑے سو میں عالم تھلے بیٹھا ایک ہی ہے. بادشاہ رنگ ویکھ لے جھاڑتے تگیا جھاڑ تو بعد نا بادشاہ دے ایک گالتے دس تے تھے پوترے. علامہ صاحب بولے جی بالکل ہے. اچھا تو اپنے پوتر نو کے دیتا ہے کہ جی سارا کچھ اے علم بھی دیتا اے علم بھی اے علم بھی اے بھی سکھایا ہے اے بھی سکھایا ہے او بھی سکھایا ہے سارے علم میں دے چھوڑے. اچھا اتنے علم دے چھوڑے نہیں انہوں رسول اللہ دا نسب بھی دیتے ہی اس نے رسول اللہ دا نسب بھی دیتے ہی آدھا نہیں سا کیا یعنی آج بھی نسب رسول تے تو بلان دے یار ایڈے سوتے ہوئے ایک آری سبحان اللہ سارے بلاندہ آواز نہ لاکھو. اب آپ اسی وقار نسب رسول دے سامنے ہر شے تھلے آ جان دیئے. اور ابن حجر مکی نے موڑے کتاب لکھی ہے جس کتاب دا نام آپ السوائق المحرکہ رکھیا اور قیامت تک اس کتاب دے وچ اہل بیت
اور صحابہ دے تعلق اور محبت نو بیان کر کے اس سنیا دیتا ہے کہ اہل بیت دی محبت اور صحابہ دے نال تعلق ہی در حقیقت ایمانی اسی جو نکل گئے تے تہاڈا ایمان تو ہاتھ لگا ہوئی سی. امام اسماعیل حقی آپ نے بڑا مودت اور محبت تے سبق پڑھائے. امام آلوسی آپ نے بھی بڑے سبق پڑھائیں. 14ویں صدی دے امام تاجدار بریلی اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی حضور ہکا گل انہاں دی کروں. آپ محبت دا رنگ جویں نچوڑ ہوندا ہے نا این وانگ سانو ایک نچوڑ دیتا ہے. ساری تاریخ کٹھی کر کے ہکے شعر وچ بیان کر چھوڑی. قیامت تک دسیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ آج نہیں قیامت تائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے این نور تیرا سب کرانا. اچھا حضور میری تقریر ایتھے موک گئی ہے. 14 صدیاں موک گئی ہیں. ہن 15ویں صدی پہ چل دی ہے. تے اس صدی دا ایک خواب تے گل مکا چھڑے نے. شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوین جان دے اچھی آواز نال سبحان اللہ. اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. آپ کول نے ایک بندہ آیا آ کے آدھا حضور راتی خواب ویکھے آئی تے خواب وچ رب میں ایتھے بڑا احسان کیتا ہے. کیڑا احسان کیتا ہے؟ حضور میں راتی امام علی مقام دی زیارت کی تھی. اللہ اساں سارے نو زیارت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا موڑ کے ویکھے عرض کر دن حضور خواب ویکھے ہے اور خواب وچ امام علی مقام دی زیارت ہوئی ہے. حسین پاک ایک کمرے دے وچ موجود ہیں. کاغذ کھلرے پین. آپ انہاں کاغذاں چنا ایک کاغذ چاہیندن تے چاہ کے اے ارشاد فرمائندن کہ سونیاں اس سال میریاں جتنیاں نعتاں لکھیاں گئیاں منقبتاں لکھیاں گئیاں ساریاں پچھن نصیر الدین شاہ بازی لے گئے. اچھا آپ نے مڑ او کلام میں نو پڑھ کے سنایا. چون توڑا دل لے او کلام پڑھ لیجئے. آپ فرماندن کے لوگوں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمزاشنائے سر ہو سجدے میں ہے. آج وہ رمزاشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا. جاگدے بیٹھے ہو سبحان اللہ. اچھا میں ایک آیت قرآن پاک دی پڑھی آئی او دے ترجمے دیری نہیں گیا. ہون میں نو خیال آیا یار میں پڑھی کیوں آئی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا واقعہ کربلا میں نو قرآن چھلے بنا میں او بیان کیتا کریں. ایس نظم تے تساں دسنے جے تساں آکھیا تے اس آیت دا ترجمہ کر چھوڑنے نہیں تے اے آخری گل ہے تھوڑی میری. آپ فرماندن کہ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا. کیا نمازی ہے بے خوف عدو سجدے میں. سبحان اللہ. سبحان کیا نمازی ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر. سبحان اللہ. جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر. قبلہ رو ہو کے حسین قبلہ رو سجدے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان قبلہ رو ہو کے حسین قبلہ رو سجدے میں ہے. ابن زہرا
اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، سبحان اللہ، جیسے خود اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور حضور اگے فرماندے ہیں یہ شرف کس کو ملا، یہ شرف کس کو ملا، تیرے علاوہ بعد قتل۔ حضور اتنا سونا شعر ہے جدی انتہا نہیں کہ یہ شرف کس کو ملا، تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے، سبحان اللہ، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، اور محو حیرت ہیں ملائک او فرشتے، محو حیرت ہیں ملائک، دم بخود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہر سجدے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان آج مقتل میں علی کا ماہر سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر اے تواڈے واسطے سنے شاہ صاحب دی طرفوں، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ ہے بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ آخری شعر کون سمجھے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اب آپ میری تقریر مک گئی ہے بالکل، اگر وقت اجازت دیندہ تے آیت دے ترجمہ کر چھوڑا ہوں، اگر وقت دامن اجازت میں تواڈے کول اجازت لیندا، قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، بڑا لمبا واقعہ، میں واقعہ کوئی نہیں سناونا، سمجھنا تسیں جتنی گل آیت دے وچ اتنی کرنی ہے، ہکا گل کربلا دی جڑی قرآن چ فی الحال تانوں سنائیندا پیاں، کدی رب موقع دیتا نا تے پورا کربلا قرآن چ پڑھ لیسیں، واقعہ کربلا رب قرآن چ پہلے سنایا ہے، اے دعا سپارہ آخر رکوع پہلی آیت رب کعبہ ارشاد فرماندا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، ایک بادشاہ طالوت نہ آئی، رب انہوں بادشاہی نبی دے ذریعے دیوائی، بڑی لمبی اس تے تقریر ہو سکتی ہے، پوری تقریر ہے، لیکن ہن چونکہ میں تواڈے نال وعدہ ہی کیتا ہے آیت دا ترجمہ کرنے ہے، بادشاہ حکومت دیوائی طالوت نو نبی نو آکھ کے، حضرت شمون جا طالوت نو آکھ بادشاہ بنے، تسی انہوں بادشاہ بنایو، طالوت بادشاہ بن گیا، اللہ حکم دیتا جالوت دے خلاف لشکر کڑ، جالوت دے خلاف لشکر انہاں کڑیا، جناب طالوت لشکر لے کے جا رہے ہیں، انجے وانگ جویں تسی تھالے چ بیٹھے ہو نا تھال لئی، ریگستان ہی سارا صحرائی، رب نے انہاں نوں قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ فرماندا ہے میں انہاں نوں پانی دی تکلیف وچ مبتلا کر چھوڑیا، پانی دی آزمائش وچ، کربلا لے پانی دی آزمائش وچ ہاں نہیں کوئی نہ، ہاں نہ کربلا لے ویان اے ویان رب انہاں نوں ان اللہ مبتلیکم بنہر، اگلی گل وچ اللہ نے قیامت تک تانوں ایک سنیا بذریعہ کربلا او قرآن دیتا ہے، اللہ ارشاد فرمایا فمن شرب منہ، جڑا پی لئی سی، فمن شرب انہاں نوں پانی دس گیا، سارے پانی دے کنارے جمع ہو گئے، پیون لگے، رب فرمایا سنو فمن شرب
منہ اے لشکر میں گھلے آئے فمن شاربا منہ فلیس منی جیڑا پی لئی سی او میرا نہیں جیڑا پی لئی سی او میرا نہیں ومن لم یطعمہ فإنہ منی جیڑا نہ پیسی او میرا ہے جنہ پیتا کربلا وچ رب قرآن وچ دسیا ہے او یزیدیان رب دے نال جنہ نہیں پیتا قرآن آدا ومن لم یطعمہ فإنہ منی او رب والن اللہ سانو کربلا قرآن وچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے آسان انداز کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑا خوبصورت جامع مدلل بیان خطیب پاکستان حضرت علامہ قبلہ محمد کاشف نور الازہری صاحب خطیب جامع مسجد الازہر مصر عظیم مذہبی سکالر بڑے نورانی وجدانی لسانی خطاب سے نوازا ہے اللہ آپ کا پیار ذوق عشق محبت سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے آئیے بلا ایک منٹ حضور یہ ایک سوال آیا ہوئے آج کے دور میں ایک بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی کسی قسم کی بات ہو جائے تو لڑ کر عدالت میں پہنچ کر طلاق کا مطالبہ عورت کر دیتی ہے اور خاوند کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور عدالت طلاق دے دیتی ہے اس کو کیا اس صورت میں عدالت کو جواز ہے اس کو طلاق دیں اگر ہے تو وضاحت اگر نہیں تو قرآن و حدیث اس کا جواب میرا خیال ہے تسی وکھرے پوچھ لوے ہے میں تو ضرور دس چھڑے سا